دیکھیں ایک ہے کہ ویسے ہی نگاہ پڑ گئی اور ہم نے نگاہ ہٹا لی تو اس کا گناہ نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ نگاہ شہوت کے ساتھ ڈالی اور نگاہوں سے ہی پورا اس کا معائنہ کر دیا اوپر سے نیچے جائے، اور بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ نگاہوں سے ہی وہ غیر محرم کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں، یعنی نگاہ ایسے اوپر ڈالتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت و امان سے رکھے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اگر کسی غیر محرم کی طرف کس طریقے سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی دی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری طرف منہ ہوتی ہے، بارش تو ہوتی نہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، اس کو اور کو سماعت فرمائیے تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو تو آپ کو سیکھیں۔ اگر ویسے ہی مطلب ہر دن کو آ کر بیٹھے ہو تو سیکھا نہیں، بس سیکھ کر چلے گئے، نماز پڑھی تو ہماری محنت خالی رہے گی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام صاحب نے بیان کیا کیا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں بیان تو بہت اچھا تھا، لیکن جب کوئی پوچھے کہ کس موضوع پر بیان تھا، یار یہ تو پتہ نہیں لیکن بیان بہت اچھا تھا۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ یار امام صاحب نے کیا بیان کیا، نقے پورے الفاظ میں ہمیں بتاؤ، اس کی سمری بتاؤ، خلاصہ بتاؤ، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے بیان کیا۔ کیوں کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ شیطان جو ہے نا یہ بہت چلاک اور محتاج ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ پھر میں شیطان دیکھتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی عالم دین کا بیان سن رہا ہے اور بیان سن کر اس کا ذہن بنے گا اور یہ عبادت کی طرف مائل ہوگا، گناہوں سے بچے گا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ آتے اور مطابق ڈالے گا، وہ کہتا ہے یار وہ جو سامنے بارش کی مچھلی ہو گئی ذرا ایک نظر دیکھ تو دے، وہ اس طرح کی دلائل پیش کرتا ہے۔ پھر کوئی بات سے جا رہا ہوگا یا دیکھ 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 یا اور کچھ نہیں تو کہے گا کہ پیاس کر رہی ہے، تو اس طرح کے وسائل ڈالے گا یا پھر کہے گا کہ پیشاب آ ہے۔ تو کسی طریقے سے میں اس کو اس علم دین کی مانند سے ہٹاؤں، یہ کسی عالم کا بیان نہ سنے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ حیا کے موضوع پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بصرہ کا یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان کے گھر میں فاقہ ہو گیا، ان کے بچے، ان کی بیٹی سب جو فاقے سے تھے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن جب آیا تو بیٹی جو ہے بڑی مجبور ہوئی، اس سے اپنے بھائیوں کی والد کی منہ دیکھی نہ آئی، تو بن سنور کر اور غلط ارادے سے شہر بصرہ میں نکلی۔ جب وہ شہر بصرہ میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ اپنا جسم بیچوں گی اور اپنے گھر کے فاقے کو دور کروں گی، تو جب وہ شام تک وہاں بصرہ کے شہر میں بازار میں گھومتی رہی اور جب واپس آئی تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم کہاں گئے ہو؟ تو اس نے رو کر کہا کہ ابا جان مجھ سے گھر کا فاقہ دیکھا نہیں گیا، بھائیوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں گئی، تو میں پکاری کے نیت سے بازار میں گئی تھی کہ اپنے جسم کو فروخت کروں اور اپنے گھر کا جو فاقہ ہے اسے دور کروں۔ لیکن ابا جان میں یہ دیکھ کر بڑی حیران اور بڑی پریشان ہوئی کہ بصرہ کے بازار میں کسی شخص نے بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ابا جان میں بڑی پریشان ہوئی، میں بڑی پیار ہو کر گئی تھی، میں بڑی بن سنور کر گئی تھی، لیکن میری طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو ان کے والد صاحب نے ارشاد فرمایا بیٹا تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کس طرح دیکھ سکتا ہے کہ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں مقافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ آج اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ لازمی ہوگا، اگرچہ شکلیں مختلف ہوں گی، کردار مختلف ہوں گے، لیکن ہوگا ضرور۔ آج اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ بھی کوئی نیکی ہوگی۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ